السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ محترم حضرات، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الانفال کا بقیہ حصہ تلاوت ہوا ہے اور سورۃ توبہ کا بھی اکثر حصہ الحمدللہ ہم نے سنا ہے اور محترم قاری صاحب نے سنایا ہے۔ اللہ ذوالجلال انہیں سنانے کی اور ہمیں سنتے رہنے کی اسی طرح توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الانفال یہ نبی علیہ السلام پر اپنے غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا ہے، رمضان المبارک میں 17 رمضان۔ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں 13 سال آپ نے گزارے اور 13 سال مشرکین مکہ کے طعن و ملامت کے علاوہ جو فقراء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، وہ کفار کی ستم ظریفیوں اور ان کے ہاں ظلم و ستم کا تختہ مشق بنے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 12 نبوت کو جب حج ہوا ہے تو اس وقت یثرب سے آنے والے جو ابھی مدینہ نہیں ہوا تھا، مدینہ نام نبی علیہ السلام کے وہاں تشریف لے جانے کے بعد ہوا ہے۔ پہلے اس بستی کا نام یثرب تھا۔ تو وہاں سے 75 افراد حج کرنے کے لیے آئے اور ان کی ملاقات نبی علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ جو جمرات میں جمرہ عقبہ ہے، جو بیت اللہ کی طرف ہے، سب سے بڑا جمرہ، اس کے نیچے وادی میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا آپس میں ملاقات اور ایک معاہدہ بھی ہوا۔ ایک عرصہ سے وہاں جس جگہ یہ معاہدہ ہوا تھا، بنو عباس نے اپنے دور حکومت میں وہاں مسجد بنائی تھی اور اب وہ مسجد ارد گرد پہاڑ اٹھا دینے کی وجہ سے بالکل نمایاں ہو گئی۔ تصاویر میں بھی اب اس مسجد کا فوٹو جو ہے نا نظر آتا ہے کہ یہاں نبی علیہ السلام کے دست مبارک پر یثرب سے آنے والے حضرات نے نبی علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی تھی اور عہد وفا باندھا تھا کہ ہم ہر صورت آپ کا ساتھ دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس وقت یہ عہد و پیمان ہو رہا تھا، حضرت عباس کو خطب اطلاع ہوئی تو وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو یثرب کے ساتھیوں سے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کس بات کا عہد و میثاق کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں ہمیں معلوم ہے۔ عباس کہنے لگے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بیعت کر کے گویا سارے عرب کے ساتھ تم نے لڑائی کا آغاز کر دیا ہے۔ تمہارا اعلان گویا اعلان جنگ ہے، اور پھر تم نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کا دفاع کریں گے، ہمارا مرنا جینا آپ کے ساتھ ہے۔
جن سے آپ کی لڑائی ہوگی ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہوگی، جن سے آپ کی صلح ہوگی ان سے ہماری صلح ہوگی۔ یہ بات کہی تھی یثرب والوں نے۔ قصہ مختصر، طے شدہ پروگرام کے مطابق آہستہ آہستہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ ہجرت کرو۔ صحابہ جاتے رہے، بالآخر نبی علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد اب آپ دیکھیں کہ کفار مکہ نے کیا کیا ہے۔ کفار مکہ نے پیغام بھیجا وہاں یثرب میں عبداللہ بن ابی کے پاس، جو اس وقت ایک سردار کی حیثیت اختیار کر چکا تھا، بلکہ تاریخ کے اوراق میں ہے کہ اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی یثرب کے سردار کی حیثیت سے۔ مگر نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد اس کا یہ سارا بنا بنایا پلان اور سارا منصوبہ وہ سب خاک میں مل گیا۔ یہی بنیادی وجہ تھی عبداللہ بن ابی کی نبی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی اور مخاصمت کی۔ سرداری تو میری تھی، تاج تو میرا بن رہا تھا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ سارا منصوبہ ہی غارت کر دیا۔ مکے والوں نے عبداللہ بن ابی کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہارے پاس ہمارے افراد بھاگ کے آئے ہیں، اور یاد رکھو یا تو تم ان کو قتل کر دو یا مدینے سے یہاں سے یثرب سے نکال دو، ورنہ ہم آپ پر حملہ آور ہوں گے، تمہارے سب مردوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو اور بچوں کو غلام بنا لیں گے۔ یہ پیغام دے کے عبداللہ بن ابی کو خبردار کر دیا گیا کہ ہمارا تمہارے ساتھ اور اہل مدینہ اور اہل یثرب کے ساتھ اعلان جنگ ہے گویا کہ۔ اللہ اکبر۔ اور اسی کے لیے انہوں نے تیاری بھی کی، ایک قافلہ تیار کیا، تاریخ میں جس کے بارے میں ہے کہ 50,000 دینار سونے کے اس کی مالیت تھی تجارتی قافلے کی، جو سب گھروں سے پیسہ جمع کر کے ابو سفیان کی کارکردگی میں اور اس کے ہمراہ 40-45 افراد اس قافلے کی حفاظت کے لیے روانہ کیے شام کی طرف، تاکہ اس کے عوض جو بھی چیز میسر آئے، جو نفع حاصل ہو اس تجارت سے، وہ سارے کا سارا نفع ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ لڑائی کے لیے وقف کریں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ سارا پلان بنا کے ابو سفیان کو روانہ کیا جاتا ہے شام کی طرف۔ وہاں تجارتی قافلہ پہنچنے کے بعد سامان خرید و فروخت ہوئی، اور خرید و فروخت ہونے کے بعد مال لے کے واپس جس وقت ابو سفیان پہنچا ہے تو اس کو بھی خطرات کا احساس تھا۔ اس نے پیش بندی کے طور پر ایک آدمی کو دوڑایا کہ تم بھاگو، دوڑو اور مکے پہنچو، اور مکہ مکرمہ میں جا کے ان کو کہو کہ اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلو۔ ایسا نہ ہو کہ اس قافلوں کو محمد کے ساتھی لوٹ لیں اور ہمارا سارا بنا بنایا پلان وہ سارا خاک میں مل جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ آدمی تیز رفتاری کے ساتھ اونٹ پر گیا، مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنی اونٹنی کے کان کاٹ دیے، اپنے کپڑوں کو پھاڑ ڈالا اور پھاڑ کے آوازیں دینے لگا کہ لوٹے گئے، مارے گئے، نکلو جنگ کے لیے، نکلو لڑائی کے لیے۔ اور اپنے قافلے کو بچانے کے لیے بہر صورت
جو کچھ کر سکتے ہو کرو۔ اب اس اعلان کے بعد مکہ مکرمہ سے 1000 کی تعداد میں لشکر تیار ہوتا ہے، جس میں سے 500 افراد وہ تھے جو زرہ پوش تھے۔ زرہ پوش وہ کہ سر سے لے کے پاؤں تک لوہے میں وہ چھپے ہوئے، یہ زرہ پوش تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سواریاں بھی ان کے پاس، اور مال بھی وافر تعداد میں۔ یہ جاتے ہیں جلدی جلدی اور جا کے اپنے قافلے کی بچاؤ کے لیے نکلتے ہیں۔ یہاں اس سے پہلے ایک بات اور بھی ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینہ طیبہ کے سردار تھے، وہ 2 ہجری سے پہلے یعنی بدر سے پہلے جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے کے لیے۔ وہ عمرہ کرتے ہیں، امیہ بن خلف کے پاس جا کے ٹھہرتے۔ امیہ بھی سردار تھا مکے والوں کا، مشرکین کا، اس کے پاس ٹھہرتے، کیونکہ امیہ جس وقت شام آتا جاتا تھا تو وہ سعد بن معاذ کے گھر ٹھہرتا تھا، دونوں میں آپس میں دوستانہ تھا۔ اب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیت اللہ کے طواف کے لیے نکلتے ہیں اور امیہ ساتھ ہے۔ جب یہ منظر دیکھا ابو جہل نے تو وہ چیخنے چلانے لگا، کہنے لگا وہ ساتھ تم نے محمد کو پناہ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ان کو سنبھالا دیا ہے جو یہاں سے بھگوڑے ہو کر گئے ہیں، تم نے ان کو اپنا سردار مان لیا ہے۔ اگر یہ امیہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو تمہیں اپنے یہاں آنے کا انجام معلوم ہو جاتا۔ یہ بات ابو جہل کہتا ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں خبردار، اگر تم نے کوئی حماقت کی تو یاد رکھو تمہارا راستہ بند کر دیں گے ہم، کیونکہ ہو کے تو وہیں سے جاتا تھا نا براستہ بدر، قافلہ مدینہ طیبہ کے ساتھ گزرتا تھا 80 میل کی مسافت پر، فرق یعنی درمیان میں جو اصل شاہراہ تھی شام جانے کی، تمہارا راستہ بند کر دیں گے ہم بھی، تم بھی دیکھ لینا کہ تم پھر کیسے تجارت کرتے ہو اور کیسے وہاں جا کے اپنے مال فروخت کرتے ہو۔ یہ سعد نے کہا، امیہ کہتے ہیں اس کو فَإِنَّهُ سَيِّدُ الْوَادِ، وہ امیہ کہتا ہے سعد خاموش رہو، وہ اس وادی کا یہ سردار ہے، اونچی نہ بولو۔ سعد کہنے لگے یہ مشورہ اپنے پاس رکھو، میری بھی بات تم سن لو کہ عنقریب ایک وقت آئے گا کہ جس کو تم سید کہتے ہو یہی تمہارے قتل کا سبب بنے گا۔ میرے نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو جہل اس کے امیہ کے قتل کا سبب بنے گا۔ امیہ ٹھٹر گیا، پشیمان ہو گیا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہوتی۔ وہ گھبرایا ہوا گھر گیا، گھر جا کے اپنی اہلیہ سے کہنے لگا اما علمت ما قال اخل یسربی، یہ لفظ ہے زابی رحمۃ اللہ علیہ، تمہیں پتہ چلا ہے کہ میرے یسربی بھائی نے کیا کہا ہے؟ نہیں مجھے تو کوئی پتہ نہیں، میرے یسربی بھائی نے یہ کہا ہے کہ محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ابو جہل تیرے قتل کا سبب بنے گا۔ تو وہ بھی بول اٹھی، کہنے لگی خیال رکھنا، خیال رکھنا، ہوشیار رہنا، اس کے ہتھے نہ چڑھنا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک جو بات کہی ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر کبیر۔ گھر میں ایک قسم کا احساس پیدا ہو گیا کہ یہ مسئلہ کیا بنا۔ اللہ اکبر کبیر۔ جب بدر کا وقت آیا ہے تو ابو جہل نے اسی امیہ کو کہا چلو سردار جی
امیہ کہتا ہے میں نے نہیں جانا، میں نہیں جاتا۔ گھر والی بھی روکتی ہے امیہ کو، نہ جاؤ، مارے جاؤ گے وہاں۔ وہ بات سچی ہونے کو آ رہی ہے جو محمد نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ جاؤ۔ لیکن ابو جہل کہنے لگا سردار جے تو ہی نہ گیا تو پھر منڈے کے میں جان گے، پھر نوجوان کیسے جائیں گے، ان کو ہم ساتھ کیسے لے کے جائیں اگر تم ہی نہ جاؤ۔ تو ابو جہل کے مجبور کرنے پر یہ امیہ اور اس کے بیٹے وہ بھی چل نکلے، اور پھر جو بدر میں ہوا، امیہ بھی مارا گیا، ابو جہل بھی مارا گیا۔ وہ جو نبی علیہ السلام کی بات سی وہ پوری سچی ثابت ہوئی۔ خیر قصہ مختصر کہ بدر میں نبی علیہ السلام یہ قافلہ مشرکین کا بدر کی طرف بڑھ رہا ہے، ادھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، صحابہ کرام کو صورتحال سے آگاہ کیا کہ حالات یہ ہے، قافلہ ادھر سے آ رہا ہے، قافلہ بھی آ رہا ہے، اور مکہ مکرمہ سے آپ سے لڑنے بھیڑنے کے لیے اور اپنے قافلے کے تحفظ کے لیے 1000 کا وفد بھی وہاں سے روانہ ہو چکا ہے۔ اب تم بتلاؤ تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر کبیر۔ صحابہ کرام میں حضرت مہاجرین میں سے تھے، ذہن سے نام نکل گیا، مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سب سے پہلے بولے، فرمانے لگے حضور ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کی پابندی کریں گے، جہاں آپ لے جائیں گے ہم چلیں گے، لڑنے کا حکم دیں گے لڑیں گے، جو بھی حکم ہو ہم تعمیل کریں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام ابھی مطمئن نہیں ہوئے، اس لیے کہ یہ مہاجر تھا، مہاجر تو پہلے ہی تابع دار تھے مکہ مکرمہ سے۔ آپ رائے سننا چاہتے تھے انصار کی کہ انصار کس پوزیشن میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر مخاطب ہو کے صحابہ کرام کو فرمایا ہاں بھائی رائے دو اپنی، کیا کرنا چاہیے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمانے لگے حضور معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہم سے ہماری رائے لینا چاہتے ہیں۔ سمجھ گئے نا، ذہین آدمی تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور ہم وہ نہیں ہیں اور جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، لڑیں ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں۔ نہیں، ہم آپ کے حکم کے مطابق لڑیں گے، حتیٰ کہ اگر آپ حکم دیں گے، بدر کے قریب پڑتا ہے نا سمندر، دریا سمندر پڑتا ہے، اگر آپ حکم دیں گے تو ہم سمندر میں بھی جناب چل نکلیں گے، سمندر میں بھی گھوڑے اور اپنے سواریاں اور اپنے آپ کو پھینکنے میں گریز نہیں کریں۔ حکم دے، جو حکم آپ کا ہوگا ہم اس کو مانیں گے۔ ہم نے آپ کو رسول مانا ہے، اللہ کا رسول مانا ہے، اور آپ کو سچا رسول جانا ہے، اس لیے آپ جو بھی حکم فرمائیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ نبی علیہ السلام مطمئن ہوئے اور یہاں سے ساتھیوں کو لے کے 313 افراد تقریباً یہ یہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں کیا ہے، ہوا کیا، اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے وعدہ تھا کہ 2 صورتیں ہیں، ایک ہے قافلے کا مسئلہ، ایک ہے کفار و مشرکین کا مسئلہ، دونوں میں سے کس کے ساتھ ہمارا مٹبیر ہو۔ بعض حضرات اسی صورت میں اللہ ذو الجلال نے ذکر فرمایا ہے، بعض حضرات نے کہا کہ ہم قافلے تک اپنا ہدف رکھتے ہیں تاکہ ان کی قوت اس مال تجارت کے نتیجے میں ان کو حاصل نہ ہو، مگر اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے کہ اللہ کچھ اور چاہتے تھے۔ اللہ چاہتے تھے کہ کفار کا اور کفر کا سر ٹوٹ جائے، سر پھوٹ جائے، اور ان کی ہوا پورے عرب سے
اکھڑ جائے، ان کی قوت پارا پارا ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال یہ چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بالآخر یہی مشورہ ہوا کہ جو بھی سامنے آئے گا، ہم قافلہ آئے گا تب بھی، مشرکین کا لشکر آئے گا تب بھی، جو بھی صورتحال ہوگی ہم اللہ کے فضل و کرم سے جناب آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ اب جب آپ بدر پہنچے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ابو سفیان یہاں سے کراس کر کے آگے چلا گیا ہے، یعنی قافلے کو محفوظ لے کے آگے مکے کی طرف بڑھ گیا ہے، اور ادھر مشرکین کا جو لشکر تھا وہ بدر میں پہنچ رہا ہے۔ یہ ہے صورتحال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ ہم بچ گئے ہیں، ہم خطرے سے نکل گئے ہیں، آپ واپس آ جاؤ، لڑنے کا خیال چھوڑ دو، واپس آ جاؤ۔ لیکن ابو جہل کہنے لگا کہ ہم آئے کس لیے، ہم تو دو دو ہاتھ کریں گے اور سارے عرب کو دکھائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی وہ ناکام ہو گئے ہیں اپنے مقصد میں اور اپنی مراد میں۔ ابو جہل آڑے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ابو جہل نے ماں بات نہ مان کے میدان میں خیمہ زن ہوا، اور ادھر صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ وہ بھی بدر میں لڑے۔ اب دونوں کے مابین آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک چھپر کے نیچے ساری رات اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے گزارتے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کی یہ چادر مبارک جو کندھوں پر تھی، ہاتھ اس طرح دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے، اور یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یہی پڑھی جا رہے ہیں نبی علیہ السلام، اور ساتھ یہ بھی عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا وعدہ ہے، اگر آج تیرا وعدہ سچا نہ ہوا تو پھر محسوس یہ ہوتا ہے کہ تیری عبادت کرنے والا اس علاقے میں کوئی نہیں رہے گا۔ اپنے وعدے کا وہ پورا کریں اور ہمیں فتح اور نصرت عطا فرمائیں۔ یہ چادر ہاتھ پھیلانے کے نتیجے میں یہ چادر نیچے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے پکڑا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا حضور بس کریں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور اللہ اپنا وعدہ سچا کرے گا، بس کریں۔ دن کے روشنی میں لڑائی کا آغاز ہوتا ہے۔ اب نتیجتاً 70 بڑے بڑے جو سپوت تھے، ان کے سردار تھے، وہ تہتے ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، اور 70 کے قریب ہی افراد وہ قیدی بنتے ہیں، قیدی ہو جاتے ہیں۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے اس غزوے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 70 جو مارے گئے تھے، بدر میں ایک پرانا کنواں تھا، اس کنویں میں ان لاشوں کو پھینکوایا اور کنویں پر کھڑے ہو کے فرمایا ہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، بتلاؤ، سوچو، بتلاؤ کہ تمہارے ساتھ جو تمہارے رب کا وعدہ تھا وہ سچا تم نے دیکھ لیا، پا لیا؟ میرے ساتھ جو میرے رب کا وعدہ تھا میں نے تو سچا پا لیا ہے، میرے ساتھ جو میرے رب کا وعدہ تھا وہ سچا پا لیا، تمہارے ساتھ جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا؟ صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور یہ سن رہے ہیں؟ فرمایا اللہ ذوالجلال اب سنا رہا ہے، ان کو اب سنا رہا ہے، تاکہ ان کے دلوں میں مرنے کی ایک تو حسرت اور دوسرا اس بات کی حقیقت کی سے آگاہی کی حسرت کہ محمد جو کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوری ہو گئی۔ اللہ ذوالجلال نے اسی صورت میں بتلایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا تو ان کی نافرمانی کے نتیجے میں آسمان سے کوئی اللہ کا عذاب میں نازل کر دیتا، لیکن میں نے ایسے نہیں کیا۔
میں نے ان کو عذاب دیا ہے تمہارے ہاتھوں سے، تمہارے ہاتھوں سے عذاب دیا ہے، تاکہ مسلمانوں کی عزت اور آبرو میں اضافہ ہو اور پورے عرب میں کفار کا غلبہ اور کفار کی عزت اور آبرو جو بنی ہوئی تھی وہ خاک میں مل جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ صرف یہ اہل مکہ والے تھے جو پورے علاقے میں محفوظ تھے۔ یہ قرآن مجید نے 2-3 جگہ یہ بات ذکر فرمائی ہے۔ یہ جب سفر کرتے تھے اکیلے ہوتے یا قافلے کی صورت میں تو بے خوف ہوتے تھے، کوئی لوٹنے والا انہیں نہیں ہوتا تھا۔ اگر کوئی راستے میں حماقت کرتا بھی تو صرف یہ کہتے نانو حرمیون، نانو حرمیون، ہم حرمی ہیں، مکے کے رہنے والے ہیں، حرم محترم کے رہنے والے ہیں، وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے، وہ تعرض نہیں کرتے تھے۔ یہ عزت و آبرو تھی۔ اللہ نے فرمایا نا اسی لیے اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء، اللہ نے فرمایا لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہی اسی چیز کی پس منظر میں اللہ ذوالجلال نے اس حقیقت کو بیان فرمایا۔ پہلے یہ عزت و آبرو تھی، لیکن اب وہ عزت و آبرو ان کی خاک میں مل گئی۔ اللہ یہی چاہتے تھے۔ بلکہ یہاں دیکھیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے صحابہ کرام کی مدد کس طرح کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کی نگاہوں میں مکے کے لشکر کو جو 1000 کی تعداد میں تھا وہ کم تعداد میں دکھایا، کم تعداد میں۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے دکھاتا ہے۔ یہ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن حقیقتاً دکھانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ چند 100 افراد ہیں، 1000 کا لشکر محسوس نہیں ہوتا تھا، چند 100 افراد ہمارے سامنے نظر آتے تھے ہمیں۔ یعنی اللہ ذوالجلال نے یہ حوصلہ دیا صحابہ کرام کو، اور یہ اطمینان دلایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، یہ تھوڑے ہیں، ذرا ہمت تو کرو۔ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کس طرح نازل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اس طرح قلیل تعداد میں کر کے دکھایا۔ اور یہ اس طرح ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر غالباً حضرت جابر سے روایت ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے منا میں خطبہ ارشاد فرمایا ہے نا، ایک خطبہ تھا جو عرفات میں تھا، اور کچھ خطبات دیے ہیں آپ نے منا میں۔ منا میں خطبے، منا میں صورت کیا ہوتی ہے؟ خیموں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ عرفات میں تو میدان عرفات میں مسجد میں ساتھی جمع ہوتے ہیں، لیکن منا میں اپنے اپنے خیمے میں ہوتے ہیں ساتھی۔ وہاں کام کیا ہوتا ہے؟ جمرات کو کینکریاں مارنی، یعنی 11، 12، 13 کو، اور اپنے خیمے میں اللہ اللہ کرنا، نمازیں پڑھنی بس، اور کہیں جانا تو ہے نہیں۔ طواف زیارہ تو ہو چکا 10 کو ہی، اب 3 دن باقی جو ہیں وہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تکبیر رات پڑھنی ہے، ذکر کرنا ہے اور نمازیں پڑھنی ہیں، اور اپنے خیموں میں بیٹھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابی فرماتے ہیں ہم اپنے خیموں میں تھے، اللہ اکبر کبیرہ، ہم اپنے خیموں میں منتشر تھے، اور نبی علیہ السلام کی آواز ہر ایک ساتھی کو جو جہاں بھی خیمے میں بیٹھا تھا اس کے کانوں میں پہنچ رہی تھی۔ یہ آواز پہنچانے والا کون تھا؟ اللہ تھا۔ آواز تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس کو پہنچانے والا، دیکھنے والا ہمارے اعضاء، یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، لیکن کرنے والا حقیقتاً کون ہوتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو بھی یہاں قرآن مجید نے بتلایا کہ ان کی نگاہوں میں مشرکین کو تھوڑا کر کے دکھایا، جس کے نتیجے میں صحابہ کرام کو حوصلہ ہوا۔ یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ اور پھر بدر والوں کو جو مقام، جو مرتبہ، جو عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اللہ اکبر کبیرہ، حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، اور دوسری احادیث کی کتابوں میں، کہ نبی علیہ السلام سے جبرائیل سے نبی علیہ السلام نے پوچھا،
جبرائیل سے نبی علیہ السلام نے پوچھا، جبرائیل فرشتوں میں جو نیک نام ہیں، افضل ہیں، وہ کون سے فرشتے ہیں؟ تم تو ہو ہی، دوسرے فرشتوں میں افضل کون شمار ہوتے ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ ہم فرشتوں میں افضل وہ ہیں جو آپ کے ساتھ بدر میں تھے، جو آپ کے ساتھ بدر میں تھے۔ اب جب فرشتوں میں یہ چیز امتیاز کا باعث ہے تو جو حضرات بنفس نفیس نبی علیہ السلام کے ہمراہ تھے ان کا درجہ اور ان کا مقام کیا ہوگا؟ ایسے تو اللہ ذوالجلال نے نہیں فرمایا، فرمایا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو چاہو عمل کرو میں نے تمہیں معاف کر دی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نافرمانی کرتے رہو، کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو، یہ نہیں کہتا مطلب، بلکہ مطلب اس کا یہ ہے جس طرح کہ حافظ ابن حجر اور دوسرے شارحین نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے معصیت کے اثرات ہی ان کے قلب و فکر سے نکال دیے تھے۔ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان حبب الیکم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان گھر کر گیا تھا اور کفر و فسق اور عصیان، اس سے اللہ ذوالجلال نے ان کے دلوں میں کراہت پیدا کر دی تھی، ناپسندیدہ ہو سمجھتے تھے۔ اور یہاں یہ بھی سمجھے کرہ الیکم الکفر یہ کفر ہے، والفسوق یہ فسق ہے، والعصیان یہ عصیان ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، فسق سے مراد کبیرہ گناہ ہے اور عصیان سے صغیرہ گناہ ہے۔ گویا یہ نہ کبیرہ گناہ کا تصور رکھتے ہیں نہ صغیرہ گناہ کا تصور رکھتے ہیں۔ گناہ کا ہو جانا اور ہے لیکن گناہ کو پسند نہیں کرتے، نافرمانی کو پسند نہیں کرتے۔ نافرمانی ہو جانا اور ہے لیکن نافرمانی کو پسند کرنا یہ اور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں کراہت ہے، میں نے کراہت پیدا کر دی نافرمانی سے، یہ اب نافرمانی نہیں کریں گے۔ اتنا اعتماد، اذهبوا انتم اذهبوا، جاؤ جو چاہتے ہو کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا، فتح مکہ ہی کے وقت حضرت حاتم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک خط بھیج دیا اپنے رشتہ داروں کو، ان کے رشتہ دار تھے مکہ مکرمہ میں، خط بھیج دیا کہ آپ پر مکہ مکرمہ پر حملہ ہونے والا ہے، میرے رشتہ داروں کا اور میرے یہ عزیز و اقربا ہیں ان کا لحاظ اور خیال رکھنا پڑا۔ اللہ ذوالجلال نے بتلا دیا کہ یہ راز افشا ہونے جا رہا ہے، یہ راز حملہ آور ہونے کا فتح مکہ کے لیے افشا ہونے والا ہے۔ حضرت علی کو اور ایک اور ساتھی کو بھیجا کہ ایک عورت یہ پیغام لے کے جا رہی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ فلاں جگہ آپ کو ملے گی عورت، اور اس سے یہ جا کے رکا لے کے آؤ تاکہ یہ راز ہی رہے، خاموشی سے جا کے جب پلانک بنے تو یہ ان کو پتہ ہی نہ ہو۔ اور واقعتاً ہوا بھی اسی طرح ہی تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ حضرت علی گئے، جس مقام کا نشاندہی کی تھی اسی مقام پر وہ عورت کے ساتھ ان کا یعنی ٹکراؤ ہوا، وہ ملاقات ہوئی، کہا خط دو، نہیں ہے میرے پاس، وہ ہے تیرے پاس، انکار کیا۔ حضرت علی کہنے لگے دینی ہے کہ نہیں تو ننگیاں کر کے تیرے چکڑنا ہے، یہ دھمکی دی۔ ایسا نہ سمجھے تیرے پاس ہے کیونکہ ہمیں جس ہستی نے بھیجا ہے اس نے کبھی غلط بات نہیں کہی، تیرے پاس خط ہے وہ دے دو، نہیں تو پھر ہماری تلاشی لینے کا انداز یہ ہوگا۔ تو اس نے اپنی میڑیوں میں سے، سر کے بالوں کی میڑیوں میں سے وہ رکا نکال کے دے دیا، راز افشا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور مجھے چھوڑیے، اس منافق کی گردن اڑا دوں، یہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے کیا کیا، ہمارا آپ کا راز جو ہے اس کو ظاہر کر دیا۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تمہیں معلوم نہیں کہ یہ حاتب بدری ہیں، اور اللہ ذوالجلال نے بدر والوں سے کہا ہے کہ
میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، تم کیوں ناراض ہوتا ہے؟ جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تم کیوں ناراض ہوتا ہے؟ آج بد نصیب کچھ ایسے ہیں اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے لیکن ان کی زبانیں پھر بھی معاف کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ خیر، یہ صورت بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ صورت اللہ سبحانہ و تعالی نے بدر کے پس منظر میں نازل کی ہے، اور اس میں جو مال غنیمت ملا تھا اس مال غنیمت کی تقسیم کا تذکرہ سب سے پہلے یہاں اس جگہ آیا ہے کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ پھر اس کی تقسیم آگے جا کے جہاں سپارہ 10واں شروع ہوتا ہے، اسی یہاں مال انفال کا ہے اور وہاں مال غنیمت کا ہے۔ یہاں نفل، انفال نفل سے ہے، نفل فرض سے زائد اعمال کو کہتے ہیں، نفل فرض سے زائد اعمال کو کہتے ہیں۔ گویا یہ تمہاری کوشش نہیں ہے، یہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے تمہیں نفل ملا ہے، یہ اللہ نے تمہیں فتح دی ہے، اللہ نے تمہیں نصرت سے نوازا ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی سے تمہیں حاصل ہوئی ہے فتح اور یہ مال غنیمت۔ اب اس کی تقسیم میں تم اختلاف نہ کرو، اس کی تقسیم میں بتلاتا ہوں کہ اس کی تقسیم کیا ہے۔ تو اس میں سے اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ خمس پہلے نکالو، جس کا حق نبی علیہ السلام کا، اہل بیت کا اور فقراء اور مساکین کا، اور اس کے علاوہ بھی جو بچ جائے وہ جہاد کے لیے یا ویسے اللہ کی راہ میں، اور باقی 4 حصے جو ہے نا وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں، 5 حصے بنائے جائیں اس کے۔ یہ اللہ ذوالجلال نے اس مال کی تقسیم کا طریقہ کار اس صورت میں بیان فرمایا۔ اس صورت کے بعد ہے سورۃ توبہ۔ سورۃ توبہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سن 9 ہجری میں نازل کی، یہ تو تھی بدر کے بعد، اور وہ صورت نازل کی ہے غزوہ تبوک کے تناظر میں۔ وہاں بھی 3 صورتیں ہیں، ایک حصہ اس کا یہ وہ ہے جو 8 میں نازل ہوا ہے اور اس کا تذکرہ اس سورۃ توبہ میں ہے۔ 9 میں اس وقت جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے گئے، یعنی پہلا حج اسلام میں، غور کیجئے یہاں پہلا حج اسلام میں وہ کس کی سرکردگی میں ہوا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی۔ پہلا حج اسلام کی سرکردگی میں وہ حضرت ابوبکر صدیق نے کروایا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابوبکر صدیق حج کے معاملات اور مسائل کو باقی صحابہ سے سب سے زیادہ جانتے تھے، جس طرح نماز کے بارے میں، بلکہ حضرت ابو سعید کا بیان صحیح بخاری میں ہے کہ ابوبکر کان عالمنا، کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سے سب سے زیادہ علم جاننے والے تھے، نماز کا علم بھی، حج کا علم بھی، اور زکوٰۃ کے نصاب کا علم بھی حضرت ابوبکر صدیق کی جو روایت میں ہے وہی سب فقہا کے نزدیک واجب عمل ہے، یعنی زکوٰۃ کے بارے میں بھی، حج کے بارے میں بھی، نماز کے بارے میں بھی۔ اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام نے کیا کیا تھا؟ اپنے لیے خلیفہ مقرر کیا تھا، بلکہ بعض نے تو کہا ہی یہ تھا کہ جب نبی علیہ السلام نے اپنا نمائندہ نماز میں ان کو بنایا ہے تو ہم سیاست میں ابوبکر کو اپنا نمائندہ کیوں نہ بنائیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہم کس طرح اختلاف کر سکتے ہیں؟ تو یہ پہلا حصہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور میں ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے اللہ اکبر کبیرہ جو 9 میں، یعنی کہنا چاہیے کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے حوالے سے ہے، اور تیسرا حصہ جو آخری ہے سورۃ توبہ کا وہ ہے جس کا تعلق غزوہ تبوک کے بعد سے ہے۔ غزوہ تبوک کے بعد جو کچھ ہوا اس پر تبصرے کے طور پر ہے، اس کے بارے میں اللہ نے ذوالجلال والاکرام نے چاہا تو انشاءاللہ کل کے سبق میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔